نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، تقسیم ہند کے وقت ایک عجیب سا واقعہ پیدا ہوا تھا۔ محترم سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے اندر مخلوط عورت کے ساتھ زندگی گزارنے میں کتنے انسان کو خطرات جو ہیں لاحق ہوتے ہیں، انہی خطرات سے بھرا ہوا ایک واقعہ اور ان خطرات سے بچنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہم اس واقعے کے اندر آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت میاں محمد نصیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا ایک طالب علم جس کا انتقال ہوا، طالب علم کے انتقال سے، اس کی میت سے بہت ہی زیادہ ایسی خوشبو پورے علاقے کے اندر پھیلی، معطر ہو گیا پورا علاقہ، حتیٰ کہ لوگ مجبور ہو گئے میاں صاحب سے معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے اس طالب علم کا کہ یہ طالب علم کے جنازے کے اندر اتنی زیادہ خوشبو ہے۔ تو معزز ناظرین، شیخ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حوالے سے بات بتائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نماز فجر کے لیے تشریف لایا تھا۔ اصل معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ پہلے دور کے اندر مدارس میں کھانے کا انتظام میسر نہیں ہوتا تھا۔ طلباء لوگوں کے گھروں میں لوگ اپنے کھاتے میں ایک طالب علم کے لیے کھانا جو ہے اس میسر کر دیتا تھا کہ وہ اس کا ذمہ ہوتا تھا کہ ایک طالب علم میرے گھر کھانا کھائے گا، دوسرا جماعتی وہ یہ کہتا تھا کہ فلاں طالب علم میرے گھر آ کے کھانا کھائے گا۔ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ طالب علم معمول کے مطابق ایک گھر کے اندر گیا، اور گھر کے اندر جانے کے بعد طالب علم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو وہ طالب علم پہلے اس گھر کے اندر کھانا کھاتا رہتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ کھانے کے لیے جب تشریف لے گیا تو اس وقت ایسا ہوا کہ گھر کے اندر گھر والے موجود نہیں تھے اور نوجوان لڑکی موجود تھی، اکیلی تھی گھر کے اندر۔ تو طالب علم کو اس نے گناہ کی دعوت دی کہ آئیں آپ میرے ساتھ جو ہے وہ زنا کریں، غلط تعلق قائم کریں، پھر میں آپ کو جانے دوں گی اور کھانا بھی دوں گی۔ طالب علم اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا۔ طالب علم نے ایک انہونی حرکت کی، کیونکہ دور حاضر کے اندر اگر عورت کو دیکھا جائے اور اس طرح جو ہے خلوت میں اگر عورت مل جاتی ہے تو اللہ ہی جس کو بچانا چاہے، جیسے اس طالب علم کے دل کے اندر ایک خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ بچ سکتا ہے، وگرنہ بہت ہی مشکل ہے عورت کے ساتھ خلوت والی زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے کہ وہ خطرے کے اندر ملوث نہیں پایا جائے۔ طالب علم نے اسے باتھ روم کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ جب باتھ روم کی اجازت دے دی گئی تو عزیز ساتھیوں، طالب علم نے پوری باتھ روم کے اندر جو غلاظت تھی وہ پیشاب کے بہانے گیا اندر، پوری غلاظت جو ہے اپنے جسم پر پوری ملی، کیونکہ جب وہ طالب علم شروع میں داخل ہوا تھا تو وہ انتہائی خوبصورت حالت کے اندر تھا، اور جو ہے اس کے لباس کی کنڈیشن بھی بہت اچھی تھی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس عورت نے کہا تھا، اس لڑکی نے کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ اس معاملے کو، اس تعلق کو قائم نہیں کیا تو میں آپ کو بدنام کر دوں گی۔ طالب علم نے
پوری غلاظت اپنے جسم کو ملی، تو جیسے ہی باہر آیا باتھ روم سے، لڑکی نے دھکا دے کے گھر سے نکال دیا اس کو، اور کھانا بھی اس کو نہیں دیا۔ اب سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی طالب علم، رات کا وقت تھا، اب بچوں کے سونے کا انتظار کیا، اور اس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا موجود تھا پہننے کے لیے، جو اس کے جسم پر پہنا ہوا تھا۔ اتنی غربت تھی، اور یہی دین کے طالب علم تھے۔ اسی طرح کے لوگ جو ہیں دین کی حفاظت کے جو ہے وہ انہوں نے دین کی حفاظت کا ایک بڑا بھاری وزن اپنے سر پہ اٹھایا۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اسلام کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ اٹھانے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے۔ طالب علم آیا اور رکا، بچے جب سو گئے، سردی کی رات تھی، اس نے کپڑے اتارے، وہی اور اتار کے بچوں کے سونے کے بعد کپڑے اتار کے اس کپڑے کو دھویا، دھونے کے بعد انہوں نے کپڑے پہن لیے۔ نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا مدرسے کے اندر تو طالب علم کو اس کنڈیشن میں حالت میں دیکھا، مجھے تعجب ہوا، اور تعجب کے بعد میں نے طالب علم سے دریافت کیا، سارا معاملہ مجھے بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اسی دوران نماز تہجد ادا کی، اور میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اگر اس طالب علم نے تیرے خوف کی وجہ سے اپنے جسم کو غلاظت سے بھرا ہے تو اس کی مغفرت فرما اور اس کی عزت افزائی فرما۔ تو میاں محمد نصیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کی بدولت اور اس کے طالب علم کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے عزت اور افزائی فرمائی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا انتہائی زیادہ خطرناک پہلو ہے، اور بہت ہی برے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ طالب علم اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اللہ من رحم اللہ تعالیٰ اگر ان پر رحم نہیں فرماتا، یقیناً عورت کی خلوت جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور عورت بھی جب نوجوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہو، اور ملاقات کرنے والا مرد بھی نوجوانی کی عمر کو پہنچا ہوا ہو، پھر خلوت ہو، بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اثر سے اور اس کے خطرات سے مرد بچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ یقیناً ایک سبق آموز واقعہ ہے، اور اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔